بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سلسلہ صحابہ کا یہ درس کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ، اور قریب ہے کہ یہ سلسلہ مکمل ہو جائے۔ اب ان کے بعد آج جن صحابی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے وہ ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں ربیعہ بن کعب۔ تو انشاءاللہ آنے والے تیسرے ہفتے میں، ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں سلسلہ صحابہ کا سے متعلق یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ سلسلے صحابیات شروع ہوگا۔ تو آج جن کی معلومات ہمارے سامنے پیش ہونی ہے وہ ہے زید بن ثابت۔ زید بن ثابت، حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم، اور زید بن ثابت پر نکتہ آفرینی ختم۔ حسان بن ثابت کے بارے میں جانتے ہیں؟ کون؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، مشیر بھائی آپ نے صحیح فرمایا، شاعر اسلام۔ یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نعت رسول آپ کی خدمت میں منبر پر بیٹھ کر پڑھا ہے، یہ حسان بن ثابت، اور انہی کے بھائی زید بن ثابت ہے۔ تو شعر حسان بن ثابت پر مکمل ہے، یعنی وہ اعلیٰ کمال کے شاعر تھے اور یہ اعلیٰ کمال کے عالم ہیں۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی ہے، مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا، کتنا سالہ؟ 13 سالہ لڑکا، جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت، خودداری اور غیرت کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں اپنے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ پہ قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں اور شہادت نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت و شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی، اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر واپس لوٹا دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی لوگوں کو رکھتے جو بالغ ہو جاتے۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم کی تصویر بنا ہوا لوٹا، مایوس ہو کر، اداس ہو کر لوٹا، کیونکہ وہ پہلے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل کرنے سے محروم ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نوار بنت مالک غم و اندوہ سے نڈھال ہو گئی، یعنی وہ بھی افسوس میں آ گئی، کیونکہ اس کے دل کی تمنا تھی کہ میرا لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے اپنی بہادری اور شجاعت کے کارنامے دکھائے، اور مجھے یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ کاش کہ آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس غزوے میں شامل ہوتا، لیکن والد صاحب نہیں تھے۔ تو محترمہ نے، والدہ نے فرمایا کہ ان کی جگہ میرا یہ لخت جگر چلے جائے، لیکن اللہ کے رسول نے اسے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب اس انصاری بچے نے اپنی نوعمری کی بنا پر میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے میں ناکام ہوا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ کے رسول کے پاس چہیتا بننے کا ایک اور طریقہ ہے۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے انداز۔ امان اگر کسی فیلڈ میں نہیں کامیابی مل رہی ہے تو دوسری کسی فیلڈ میں دیکھا جائے، یہ تھوڑا کہ خودکشی کر لی جائے۔ اما یار پڑھنے میں نہیں کامیاب ہوئے تو کاروبار بھی ہے،
کاروبار میں نہیں کامیاب ہوئے تو اسپورٹس ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی راستے ہیں، کہیں نہ کہیں تو کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ایک جگہ ناکامی ملی تو بس اس کا علاج موت، پھانسی، خودکشی، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، بہت سے فیلڈز ہیں۔ تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ جہاد میں مجھے واپس کر دیا گیا ہے تو ایسا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا چہیتا بنا لیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ علم اور قرآن مجید کے حفظ کر لینے سے، علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کے حفظ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن سکتے ہیں۔ جب اس نے اپنی والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے مستعد ہو گئے اور چوکس ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے اپنی قوم کے چیدہ افراد سے یعنی دیگر رشتہ داروں سے اپنے لخت جگر کی رائے اور انداز فکر کا تذکرہ کیا کہ میرا بچہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسے اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن مجید کی 17 سورتیں زبانی یاد ہیں، علاوہ ازیں یہ بہت ذہین ہے، لکھنا پڑھنا بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس میں کمال کی بات تھی، پہلے جس کو اگر لکھنا پڑھنا آتا تھا تو اسے کمال سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کل جس کو کمپیوٹر پہ کمانڈ ہے تو کمال سمجھا جاتا ہے۔ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اگر کمپیوٹر نہیں آتا ہے تو ایسی ردی ہو گیا۔ اور صرف انجینئر ڈاکٹر نہیں، کوئی بھی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، اسے کمپیوٹر آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا ہے تو جاہل میں شمار ہوگا۔ آئندہ 10 سال کے بعد تو یہ کمپلسری ہو جائے گا کہ پہلے کمپیوٹر کا دکھاؤ، کمپیوٹر کی ایبیلٹی کیا ہے، اس کے بعد دوسری ایبیلٹی دیکھی جائے گی۔ تو ایسے ہی اس دور میں انہیں چیدہ افراد میں سے تھے، بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے جنہیں لکھنا آتا تھا، تو انہی میں سے یہ زید بن ثابت بھی تھے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ کا قرب اور آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے سن لیں کہ اس کو کتنی صورتیں یاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت سے کچھ صورتیں سنی۔ الفاظ کی عمدہ ادائیگی، تجوید اور مخرج کے صحیح اور بہترین ادائیگی اور خندہ پیشانی، پیار سے اور میٹھے طور سے بات کرنا، یہ آپ کو بہت پسند آیا۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات ایسے ہی چمک رہے تھے جیسے آسمان پر تارے چمک رہے ہیں۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ اور اس کا زیر و بم، اتار چڑھاؤ، تر و تازہ حافظے، حسن فہم و فراست پر دلالت کرتا تھا۔ حسن فہم یہ اسی وقت لاگو ہو سکتا ہے قرات کے ساتھ جب کوئی قرات جو وہ ادا کر رہا ہے اس کا ترجمہ بھی جانتا، تو اسی کے ساتھ تو آتا ہے۔ جیسے عذاب کی آیتیں ہیں تو ایموشنل ہونا، رحمت کی آیتیں ہیں تو خوش دل ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو حافظے کے ساتھ ساتھ حسن فہم یعنی سمجھنے کی صلاحیت، کیونکہ جب آدمی آیتیں سمجھتا ہے اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے تو اس کا زیر و بم الگ ہوتا ہے، جیسے عربستان کے قاریوں کی آواز دیکھ کر سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار بچے میں یہ خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ کو زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ طور پر پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے، اس سے اور زیادہ خوشی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھرے انداز سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے زید، جب دیکھا کہ اس کے اندر سمجھداری زیادہ ہے، سعود، انگلش کوچنگ میں کیسے محنت ہوتی ہے، سب جگہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ 30 دن میں انگلش سیکھیے۔ کتنے دن میں؟ 30 دن میں، 60 دن میں، 70 دن میں، 90 دن میں انگریزی انگریزوں کی طرح فر بولیے۔ مشیر بھائی دھیان دیجیے، یہ دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی بغیر کسی کوچنگ کے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید میرے لیے یہود کی زبان عبرانی کو لکھنا اور پڑھنا سیکھ لو. کیا کر لو؟ سیکھ لو. عمر کتنی ہے؟ 13 سال. کتنی ہے؟ 13 سال. اور مجھے ان پر اعتماد نہیں. یعنی بچے کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایک پولیٹیکل بات ہے کہ یہودیوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور تم پر مجھے ان سے زیادہ بھروسہ ہے اگر تم لکھنا پڑھنا سیکھ لو. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اور میں نے اس کی بجا آوری شروع کر دی، اور 15 لیالی حتی حدیقتہ، 15 ہی دن میں میں نے مہارت حاصل کر لی. کتنے دن میں؟ 15 دن. یہ اسے کہتے ہیں کمال. امان اسے کہتے ہیں محنت. یہ تھوڑا ہے کہ آج ایگزام ہے کل پڑھیں گے، ایک ہفتہ باقی ایگزام کو، ارے جس دن ہوگا اس دن پڑھیں گے، ایسا نہیں. جو سوچ لو تو وہ پار کمپلیٹ پورا 100% تیار ہو جانا چاہیے. یہ ہوتی ہے محنت. یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بچہ، بلکہ آج کل کے بچوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، عبرت ہے انہیں کیسے پڑھنا چاہیے، اور اس کا بھی کہ دوسرے قوم کی زبان انہیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے، خاص طور سے جو ان کے قرب و جوار میں. ہمارے ادھر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہندی بھی آتی ہو، جنہیں سنسکرت بھی آتی ہو. کتنے لوگ بڑی مشکل سے تو اردو پڑھ پا رہے ہیں، دوسرے قوم کی زبان تو چھوڑو. یہ غلط بات ہے. دعوت و تبلیغ میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ اور پڑوس میں آپ ہیں اس کی زبان آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس میں مہارت ہونی چاہیے. تو گویا یہ بیان فرماتے ہیں کہ 15 راتیں گزری کہ میں نے مہارت حاصل کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں منشی ہو گیا. یہود کی طرف سے کوئی پیغام لکھنا ہوتا تو اللہ کے رسول مجھ سے لکھواتے، اور کوئی وہاں سے خط آتا تو میں پڑھ کر سناتا اور بتاتا. یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی. ایک نہیں 2 سیکھی، کئی سیکھو. آج کل تو سب سے زیادہ امان سب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف اسی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہے جو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے. حالانکہ اس سے کہیں زیادہ پیسہ اور فائدہ اور سیلری اور آسانی کس میں معلوم ہے؟ آدمی کم سے کم 5 سے زیادہ زبانیں جانے. منہ مانگی رقم. رضا صاحب منہ مانگی رقم، بھائی آپ ہمارا یہ ٹرانسلیٹ کر دیجیے. منہ مانگی رقم چاہیے تو بولیے، گھنٹے میں دے رہا ہوں. اور اس سے کہیں زیادہ انٹرپریٹر کا ہے. انٹرپریٹر یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کریے. اس میں بھی منہ مانگی رقم ہوتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں. بلکہ صرف دلی میں ہی آپ کے ہمارے مدرسے کے کتنے لوگ ہیں یہاں سے عربی میں BA کیا، انگلش مضبوط ہو گئی، بس روزانہ کا یعنی ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ. ہمارے کئی ساتھی ہیں انٹرپریٹر کا کام کر رہے. کیا ہوا؟ سعودی سے کوئی آدمی آیا ہے، اسے یہاں پہ کاروبار کرنا ہے، دوا لینا ہے، دکانداری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اسے انٹرپریٹر چاہیے. یہ نمبر دیے ہوتے ہیں اور یہ جاتے ہیں، اس کا سودا، اس کا سامان، اس کا کام کرتے ہیں، فوراً اس کا بتاتے ہیں. صرف کمائی، نوٹیں چھاپ رہے ہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہو گئے، کروڑوں روپے کے، بہت پیسہ ہے. انگلش کے بعد اگر کسی چیز میں سب سے زیادہ پیسہ ہے تو وہ عربی زبان میں. صرف 22 کنٹری، 22 کنٹری معلوم ہے. فرسٹ نیشنل لینگویج ہے. کیا کون سی لینگویج ہے؟ 22 دیش، 22 ملکوں میں عربی زبان ہے. جسے عربی زبان آتی ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا. اور عربی زبان کے ساتھ اگر کوئی انگلش کر لے تو وہ عیش و آرام کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، عیش و آرام کے ساتھ. اور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ میڈیا میں جائیں، بزنس میں جائیں،
मल्टी नेशनल कंपनियों में जाएं, कहीं पर भी जाएं, कुछ मत सीखिए, सिर्फ अरबी और इंग्लिश मजबूत हो जाए बस। और हम मुसलमानों का हाल तो ये है कि सब कुछ सीखेंगे, अरबी नहीं सीखनी है बस, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना 2 फूटी कौड़ी का मालिक हो जाएगा, चटाइयाँ पीटते रहेगा, मौलवी बन जाएगा, उसका खुद ठिकाना नहीं है। जैसे हमारे समाज में बहुत से लोग दिखते रहते हैं, यही सोच के कोई नहीं पढ़ रहा है। गैर मुस्लिम लोग, आप ये सुनकर ताज्जुब में आएंगे, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ चीनी सिर्फ अरबी जुबान सीखते और पढ़ते हैं। कितने? 10 करोड़। क्यों? इसलिए कि चीन का इंटरनेशनल बिजनेस में इतना शेयर है कि उसको अपना कारोबार अरब कंट्री में बढ़ाने के लिए अरबी जानने वालों को चाहिए। किसको चाहिए? तो वो इसलिए नहीं सीखते हैं कि मौलवी बन जाएगा, फकीर हो जाएगा, भूखा मरेगा, ऐसा नहीं है। वो इसलिए सीखते हैं कि मैं अरबी सीख लिया तो ये सबसे आसान जुबान है और आसानी से मुझे कोई भी जॉब मिल सकती है। मामूली नहीं है। अरब के अलावा अगर कहीं सबसे ज्यादा अरबी सीखी जाती है तो चीन है। यही वजह है क्योंकि अरबस्तान वाले सुई भी नहीं बनाते, अपने इधर कुछ भी नहीं बनाते। सुई से लेके जहाज तक सारी चीजें वो सप्लाई होती है, सारी चीजें। वो कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं, सब हाथ बांध के बैठे हुए हैं, बस उधर तेल निकल रहा है, सामान निकल रहा है, मस्त है। वो सुई भी खरीदना होता है तो दूसरे मुल्कों से जाता है, चीन से बन के जाता है, हिंदुस्तान से बन के जाता है, कहीं और से, यहीं से जाता है। तो ये खैर, ये तो बात आ गई। आज भी अरबी ज़ुबान में काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत रकम है। अगर हम लोग सिर्फ इसे अगर दीन नहीं सिर्फ दुनिया के लिहाज से हासिल करें तब भी, और दीन के लिहाज से तो अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी भलाई देगा, आखिरत में भी दीन की भी मालूमात होगी। यहाँ पर JNU में जितने भी मुशीर भाई, जितने लोग अरबी सीख रहे हैं, उसमें से अक्सर गैर मुस्लिम हैं। आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि वो सब पंडित हैं और हम लोग कसम खाए बैठे हुए कि हमें अरबी नहीं सीखनी है। और वो किसमें ये अरबी सीख कर क्या करते हैं? अरबी सीख कर वहाँ ट्रांसलेटर का काम करते हैं और फॉरेन एम्बेसी का काम करते हैं। और हमारे मुसलमान भाई तो कसम खा रखे हैं कि हमें ये नहीं करना। और यहाँ देखो, ज़ैद बिन साबित कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे पहले हुक्म दिया कि मैं इब्रानी ज़ुबान सीखूं, उसके बाद मैंने कहा सुरियानी भी सीख लूं, इसलिए कि यहूदी सुरियानी भी इस्तेमाल करते हैं, 2 ज़ुबान। तो आज भी अगर कई ज़ुबान पर किसी को कमांड हो तो वो 10 इंजीनियर और 50 डॉक्टरों से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और ये नौजवान ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्जुमान बन गया और इस तरह उन्हें आपकी चाहत और आपकी कुर्बत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिल गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद की मतानत, दियानत, अमानत और मामला फहमी पर मुकम्मल एतमाद हो गया तो एक और मर्तबा उन्हें दिया गया, एक और पोस्ट उनके झोली में डाल दी गई। वो पोस्ट क्या थी? कातिबीन वही की, यानी जब वही नाजिल हो तो उसे लिखने की जिम्मेदारी कई अफराद में थे। तकरीबन उलमा ने 30 से 40 तक के लोगों को बताया है कि कातिबीन वही में से थे, तो जिसमें से एक ज़ैद बिन साबित भी थे। उम्र कितनी है? 14 साल, 13 साल। काम क्या मिला है कि जो कुरान की आयतें नाजिल होती हैं उससे तुम्हें लिखना है। ये होती है पढ़ाई, ये होता है टैलेंट। आज बहुत से मुसलमान टेंशन में है कि यार कुछ भी कर लो, पढ़ाई जितनी भी करना है कर लो, नौकरी नहीं मिलती। मैं तो 22 मुल्कों में नौकरी पड़ी हुई है भाई साहब। कितने मुल्कों में? 22 मुल्क हैं इस्लामी देश। वो तो चाहते ही हैं कि ऐसा कोई आदमी आए जो मुस्लिम हो। जरूरी है हिंदुस्तान में मरना? कहीं पर भी जाओ, हमारा मोमिन का तो ईमान है सारी जमीन अल्लाह की है और सारी जमीन मोमिन के लिए है। यही सोचकर सहाबा इकराम ने सफर शुरू किया, जो दीन और इस्लाम हम तक पहुंच गया। ये थोड़ा है कि जहां पैदा हुए वहीं कारोबार चाहिए। ये बहुत तंग, नेरो माइंडेड वाली सोच है। बल्कि सोचना ये चाहिए कि पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा हो। आया बात समझ में? ये नहीं कि सिर्फ अलीगढ़ में।
नौकरी मिल जाए अलीगढ़ में, आगरा में, पास में, मेरठ में, रोज इतवार को भाग के चले आए, ऐसी कोई बात नहीं, बस टैलेंट होने की ज़रूरत है। जब कुरान मजीद कोई आयत आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल होती तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाते और उसे लिखने का हुक्म देते, तो वो उसे लिख देते। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्तन फ़वक्तन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरानी तालीमात हासिल करते। इस तरह दिन ब दिन उनकी दीनी मालूमात में भी इजाफा होने लगा और वो आपके दहने मुबारक से ताज़ा तरीन यानी आपकी ज़ुबान मुबारक से ताज़ा तरीन दीनी अहकामात सुनते, उनके असबाब नुज़ूल मालूम करते, उनके दिल में अनवार हिदायत की चमक पैदा होने लगी और उनकी अक्ल असरार शरीयत यानी शरीयत की बारीकी से रोशन हो गई। यहाँ तक के ये नौजवान कुरान मजीद का माहिर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुहम्मदिया के लिए मर्जे अव्वल बन गया, यानी कुरान के बारे में मर्जे अव्वल यानी फर्स्ट रेफरेंस। क्या बन गया कि अगर कुरान की आयत के बारे में किसी से कुछ पूछना हो तो किससे पूछते थे? ज़ैद बिन साबित से। ज़ैद बिन साबित की अमान सन 2 हिजरी में 13 साल की उम्र थी, तो 11 हिजरी में कितने साल की उम्र थी? सन 2 हिजरी में 13 साल की उम्र थी, तो 11 हिजरी में कितनी होगी? 22। 11 में से 2 माइनस कर दो, 9 उधर प्लस कर दो, 13 9 कितने हो गए? तो इतना हिसाब नहीं आता। चलो खैर कोई बात नहीं। 22 साल की उम्र में इतने बड़े आलिम हो गए कि बड़े बड़े सहाबा इकराम आपसे पूछते कि फला आयत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की हदीस क्या थी और उसे किस तरह से समझा था, कैसे समझाया था और इसका मफहूम और इसका मतलब क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिन सहाबा इकराम को कुरान मजीद जमा करने का फर्ज सौंपा गया तो ये उसके अमीर थे, उस कमेटी के। उस कमेटी के क्या थे? 22 साल की उम्र है, बड़े बड़े सहाबा इकराम के अमीर हैं। सिर्फ क्यों? इसलिए कि कुरान की मालूमात इन्हें सबसे ज्यादा है, कुरान की मालूमात सबसे ज्यादा, और इनमें यह सरे फहरिस्त थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मुतअद्दिद नुस्खों को यकजा किया गया यानी एक क़िरात पर और एक तहरीर पर उसको जमा किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो सिर्फ कुरान को दफ्तर में लिख दिया था, कागज में लिखकर जमा कर दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक क़िरात पर जमा कर दिया, कुरैश की क़िरात है। कौन सी क़िरात है? कुरैश की क़िरात है। सऊद हम लोग कौन सी क़िरात पढ़ते हैं? नहीं, कौन सा सिलसिला पढ़ते हैं? कौन सी रिवायत में हम लोग क़िरात पढ़ते हैं? इमाम हफ्स की कई तुरुक है। इमाम हफ्स की रिवायत बतरीक़े शातिबी, इमाम हफ्स की रिवायत बतरीक़े शातिबी हम पढ़ते हैं और यही पूरी दुनिया में राइज है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है। पूरी दुनिया में यही है, हाँ, सबसे ज़्यादा मकबूल यही है। और बकिया जो हैं वो बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए दूसरी बात है कि कवायद अरबी ग्रामर का माहिर होना सबसे ज़रूरी है। तो यही जब आपस में सहाबा इकराम कोई अलग क़िरात में पढ़ रहा, कोई अलग क़िरात में, तो इस इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक क़िरात पर कुरैश की क़िरात पर जमा कर दिया और कहा कि फिर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो वही बात मानी जाएगी जो ज़ैद बिन साबित कहेंगे। अल्लाह। आपने कमेटी बनाई 5 लोगों की, 7 लोगों की, और कहा कि अगर आपकी कमेटी में से जितने मेंबरान हैं ये आपस में कोई इख्तिलाफ करें तो फैसला आखिरी किसका माना जाएगा? ज़ैद बिन साबित का, क्योंकि वो कुरैश की ज़ुबान के ज़्यादा माहिर है, उनकी अरबी दीगर लोगों से ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो मर्तबा है जिसको अल्लाह ने दिया, मिल गया। क्या इनमें उनकी हैसियत नुमाया थी? क्या इससे बढ़कर भी कोई मर्तबा हो सकता है जो ऐसी तमन्ना करे? क्या इससे बढ़कर भी कोई मुजद्दिद शर्फ हो सकता है जिसको हासिल करने की कोई दिली तमन्ना करे?
قرآن مجید کی برکت سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے کٹھن مراحل صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے، جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا، مہاجرین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حق ہمارا ہے۔ انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ بعض انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی علاقے میں مہاجرین میں سے اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اس کے تعاون کے لیے ایک انصاری کو ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ سنگین ہو جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن میں ملبوس ان کے سامنے ابھی موجود تھے، ابھی آپ کے جسد اطہر کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا، تبھی یہ اختلاف کے منظر تھے۔ ایسے نازک ترین موقع پر ضروری تھا کہ قرآن مجید کی برکت سے کوئی ایسی اچھوتی حیرت انگیز اور بہترین بات سامنے آئے جس سے یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ بات حضرت زید بن ثابت انصاری کی زبان مبارک سے نکلی جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار و مددگار تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ کے ہم مددگار ہوں گے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے! رسول مہاجرین میں سے تھے، لہذا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ ہم انصار مددگار ہیں، اللہ کے رسول کی مدد ہم نے کی ہے، تو لہذا آپ کے خلیفہ کی بھی ہم صرف مدد کریں گے۔ پھر اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا، بیعت کی اور فرمایا یہ خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ انہوں نے کہا تو سارے انصاری بیعت کرنے لگے۔ یہ ہے علم کا دبدبہ، اس کو کہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور طویل زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مینار نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ کتنے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے زید بن ثابت؟ 2 ہجری میں آئے آپ کی تربیت میں، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 9 سال تربیت میں تھے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل کے حل کرنے میں ان سے مشورہ لیتے، عوام الناس فقہی مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے، خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ملکہ ہر ایک کو الگ الگ ہوتا ہے، کوئی تفسیر میں ہے، کوئی فقہ میں ہے، کوئی حدیث میں ہے، کوئی کرنٹ افیئر میں ہے۔ تو ایسے ہی وراثت میں سب سے زیادہ ماہر جو تھے وہ کون تھے؟ زید بن ثابت۔ حدیث میں سب سے زیادہ ماہر جو تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حلال و حرام میں سب سے زیادہ جو ماہر تھے وہ کون تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور قرأت میں سب سے زیادہ ماہر کون تھے؟ جن کی طرف ابی بن کعب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں قرأت کس سے پڑھنی چاہیے؟ ابی بن کعب۔ ابو موسیٰ اشعری کا بھی نام ہے۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری کا آتا ہے، لیکن ان کے شاگردان زیادہ ہیں۔ ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود کا بھی آتا ہے، لیکن یہ خاص علاقے میں صرف تھے، بس یہ وہاں پر تھے عراق میں، جبکہ ابی بن کعب کے شاگردان انہوں نے کئی جگہ پھیلائی، جس کی وجہ سے یہی قرأت زیادہ مشہور ہوئی۔ خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے زیادہ کوئی ماہر نہیں تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو تم میں سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، جو تم میں سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کی مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے اور ان کے پاس علم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو یہ ہے۔ اور یہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام ریفر کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ آتا، یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس بولنا شروع کر دیے، نہیں، آپ معاذ بن جبل سے جا کر پوچھیے۔ اچھا، آپ قرآن کے متعلق پوچھ رہے ہیں، آپ جا کے زید بن ثابت سے پوچھیے۔
یہ ریفر کرتے تھے. اور ہمارے ادھر آپ لوگ تو جانتے ہوں گے, یہاں بیٹھ کے کوئی پوچھتا ہے تو بس جسے معلوم وہی شروع ہو جاتا ہے. مولوی کا کوئی کام ہی نہیں ہے, کچھ کام نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. صحابہ کرام اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی. علمی مرتبہ اور فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لائے. حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ ہے کہ علم کا بحر بے کراں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑے کھڑا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی گھوڑے کی لگام چھوڑ دیجئے, مجھے شرمندہ نہ کیجئے. عبداللہ بن عباس آپ کی گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے, تو کہا آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ میرے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں, مجھے شرم آ رہی ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا, ہمیں اسی طرح اپنے علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ, حالانکہ عبداللہ بن عباس بھی بہت بڑے عالم ہیں, زید بن ثابت بھی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا, مجھے اپنا ہاتھ تو دکھلائیے. انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف کیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر چوم لیا. فرمایا, ہمیں اپنے پیارے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قربان جائیے ایسے تعلقات پر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کو پیارے ہوئے تو مسلمان زار و قطار ہوئے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آج اس امت کا علم کا سمندر دنیا سے کوچ کر گیا. کاش اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس کو اس کا نعم البدل بنا دے. آپ نے یہ دعا کی. ان کی وفات پر شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا, جس کا ایک شعر یہ ہے کہ فمن للقوافی بعد حسان ابنہ ومن للمعانی بعد زید بن ثابت, کہ کون ہے جو شعر میں میرے جیسا شعر کہے, یعنی حسان. کون ہے جو حسان کے جیسا شعر کہے, اور کون ہے جو زید بن ثابت جیسے قرآنی آیات کی گہرائی کو بتائے. اس کا ترجمہ یہی ہے. حضرت حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم کی, اور زید بن ثابت پر نکتہ آفرینی اور معنی آرائی ختم ہوئی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالات زندگی تھی جسے ہم نے اور آپ نے معلوم کیا. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پاک باز صحابہ کرام کی جماعت میں سے بنائے, اور انہی کی طرح ہمیں بھی ایمان پر, اسلام پر اور اسلامی خدمات پر قائم رکھے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.